اپنا رونا دھونا بند کرو. جتنا سوگ تم نے منانا تھا منا لیا. اب تم میری بیوی ہو. بہتر ہے کہ میری بیوی بن کے رہو. میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم میری بیوی ہوتے ہوئے کسی اور کے لیے آنسو بہاؤ. اب اگر تمہاری آنکھوں سے ایک بھی آنسو نکلا تو یاد رکھنا مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا. کمرے کا دروازہ جیسے ہی کھلا تھا میں بری طرح سے ڈر گئی تھی. جب میں نے احتشام کو کمرے میں آتے ہوئے دیکھا وہ آتے ہی مجھ پہ دھاڑنے لگا. بڑے غصے میں تھا. کمرے کا دروازہ بھی زور سے بند کیا تھا. بیڈ پہ زین سو رہا تھا. اپنے باپ کی آواز پہ وہ بری طرح سے جھنجھلایا تھا. میں نے جلدی سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا. 6 ماہ کا زین میرے ہاتھ کا لمس پا کے پھر گہری نیند میں جا چکا تھا. احتشام کو جب احساس ہوا کہ کہیں زین کی نیند خراب نہ ہو جائے تو تیز قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس آیا. میرا بازو پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے آیا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا ہاتھ چھوڑیں. وہ میرا آنسو دیکھ کے چلا کے بولا، کس بات کا سوگ منا رہی ہو تم؟ اور کب تک یہ سوگ مناؤ گی؟ وہ بڑے غصے سے دھیمے مگر سخت لہجے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا. میں نے کہا میں نے کوئی سوگ نہیں منایا. میرا ہاتھ چھوڑیں. وہ غرا کے بولا، جانتی ہو نا میں تمہیں یہاں کس لیے لایا تھا؟ میں نے کہا اچھے طریقے سے جانتی ہوں. میں یہاں آپ کے بچے کو سنبھالنے کے لیے آئی ہوں. میرا ہاتھ چھوڑیں احتشام. مگر اس کی آنکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا. تم یہاں صرف میرے بچے کو سنبھالنے کے لیے نہیں آئی. تم یہاں پہ میری بیوی بن کے آئی ہو. یہ سن کے میں جھرجھری سی لے کے رہ گئی تھی. ابھی بھی اس کی گرفت میری کلائی پہ بہت مضبوط تھی. احتشام پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں. میں ملتجی ہوئی. اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑا. مجھے تم میں ایسی کوئی دلچسپی ہے بھی نہیں رجا بی بی. میرے لیے تم اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی کہ میں تمہیں اپنی سنگت سے نوازوں. اگر بھولے سے کبھی تمہارے پاس آیا بھی تو وہ میری سب سے بڑی مجبوری ہوگی. میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں زمین میں دفن ہو جاؤں. اتنی تذلیل، اتنی اہانت. جاؤ جا کے میرے بچے کو سنبھالو. تمہاری بس یہی حیثیت ہے کہ تم میرے بچے کی آیا بن کے زندگی گزارو. لیکن جس کی خاطر تم آنسو بہا رہی ہو میں اس کی خاطر تمہیں یوں آنسو بہانے نہیں دوں گا. گلا دبا کے مار ڈالوں گا تمہیں. یہ کہہ کے احتشام دوسرے کمرے میں چلا گیا. اس کی نفرت کی وجہ میں جانتی تھی کہ آنسو میری پلکوں کی باڑ سے نکلے تھے. اگر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کر کے مجھ پہ احسان کیا ہے تو یہ سچ تھا. کیونکہ جانتے بوجھتے آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں نکلتا. میری مثال بھی ایسی ہی تھی. احتشام میرا پھپھو ذات تھا. شروع سے ہی سنجیدہ اور اکھڑ مزاج قسم کا نوجوان تھا. ہمیشہ جب بھی آتا تھا تو اس کی ہر بات میں طنز ہوتا تھا اور مجھے وہ شروع سے ہی زہر لگتا تھا. میں اپنی ناگواری کا اظہار وقتاً فوقتاً کرتی بھی رہتی تھی. میری والدہ احتشام کے آنے پہ جب بھی مجھے چائے بنانے کا کہتی تو میں ناک منہ چڑھانے لگتی. امی آپ روما سے کہہ دیں میرا بھی چائے بنانے کا کوئی موڈ نہیں ہے. میری بات سن کے احتشام کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے تھے. رہنے دیں مومانی، چائے میں پی کے آیا ہوں. بس وہ امی نے بھیجا تھا آپ کی طرف. کہہ رہی تھی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آپ ان سے مل آئے. وہ فوراً سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ارے نہیں بیٹا چائے تو پی کے جاؤ، میں روما سے کہتی ہوں. میں اپنے کمرے میں آ جاتی تھی. پتہ نہیں یہ ہر تیسرے دن کیوں آ جاتا ہے. روما اپنا پڑھ رہی تھی جب میری والدہ نے اسے آواز دی، روما بیٹا بھائی کے لیے چائے بنا دو. کہنے لگی امی آپ کو پتہ ہے نا کل میرا پیپر ہے. میں نے کہا اس کے لیے میں تو کبھی چائے نہیں بناؤں گی. روما اٹھ کے منہ بسورتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی. عین اسی وقت زہیب بھی آ گیا. جیسے ہی میں نے اس کی آواز سنی میرا چہرہ کھل گیا، بلکہ کھل کے گلاب ہوا. میں فوراً کمرے سے باہر آئی. احتشام بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا زہیب کیسے ہو تم؟ کہنے لگا میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ، مجھے کیا ہونا ہے. وہ میرے تایا کا بیٹا تھا اور مجھے اچھا بھی لگتا تھا. اور کیوں نہ لگتا، ڈاکٹر جو تھا. خاندان کی ساری لڑکیاں زہیب کے آگے پیچھے پھرتی تھیں اور وہ میرے آگے پیچھے پھرتا تھا. کہنے لگا وہ بس چچی کہہ رہی تھی کہ ان کا بی پی کچھ ہائی لگ رہا ہے. میں نے سوچا گھر جانے سے پہلے چیک کر لوں. ویسے میں 1-2 میڈیسنز بھی لے کے آیا ہوں. پھر وہ میری والدہ کے پاس بیٹھ گیا. چچی میری بات مانے تو باقاعدگی سے بلڈ پریشر کی دوائی لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اب اکثر آپ کا بی پی ہائی رہتا ہے. ارے نہ بابا نہ، تم تو جانتے ہو نا مجھے دوائیوں سے کتنی چڑ ہے. مجھ سے نہیں کھائی جاتی دوائیاں. بس مجھے تو رجا کی فکر ستاتی رہتی ہے.
بس یہ اپنے گھر کی ہو جائے تو میرا بلڈ پریشر بنا دوائی کے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کے زہیب نے کنکھیوں سے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے کہا تمہارے لیے چائے بناؤں؟ زہیب کہنے لگا نیکی اور پوچھ پوچھ، ضرور بناؤ۔ میں فوراً سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، تبھی احتشام بھی کھڑا ہو گیا۔ اچھا مومانی میں چلتا ہوں۔ ارے احتشام بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ روما چائے بنا کے لاتی ہوگی۔ نہیں وہ آپ زہیب کو دے دیجیے گا۔ اسے شاید یہ بات بری لگی تھی کہ اس کے لیے چائے بنانے سے میں نے صاف انکار کیا تھا، اور زہیب کے لیے چائے بنانے میں خود جا رہی تھی، لیکن مجھے اس کے جانے کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ روما چائے بنا کے لائی، کہنے لگی احتشام بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ چائے تو پی لیں۔ کہنے لگا نہیں بس مجھے جلدی ہے، تم زہیب کو دے دو۔ میں نے اپنے ابرو اچکائے اور امی کے ساتھ بیٹھ کے زہیب سے باتیں کرنے لگی۔ امی کا بی پی ابھی بھی ہائی تھا۔ میری والدہ کہنے لگی بیٹے ایسے کرو، مجھے دوائی دے ہی دو، کم بخت مارا نیچے ہی نہیں آتا، حالانکہ میں نے تو کھانے میں نمک بھی کم کر دیا ہے۔ زہیب کہنے لگا مرچ بھی کم کر دے۔ پھر مجھے کہنے لگا اے موٹی اپنی اماں کا خیال نہیں رکھتی کیا؟ مجھے مصنوعی غصے سے ڈانٹ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے امی کی خاطر میں بھی پھیکے کھانے کھا رہی ہوں۔ رومی تب تک چائے کا کپ زہیب کو پکڑا چکی تھی، پھر وہ اپنے کمرے میں پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ جیسے ہی میں خالی کپ کچن میں رکھنے گئی تو زہیب میرے پیچھے ہی آ گیا۔ میری لمبی چٹیا کو آخر سے پکڑ کے اس نے ذرا سا کھینچا۔ بدتمیز کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرے بال۔ اس نے میرے بال چھوڑ دیے اور ساتھ میں ہنسنے لگا۔ میرے لیے چائے کیوں نہیں بنائی تم نے؟ میں نے کہا چائے تو پی لی نا تم نے، کافی ہے۔ ویسے میں ضرور بناتی، لیکن رومی کی بنائی ہوئی چیز ضائع ہو جاتی۔ اچھا یہ بتاؤ یہ احتشام یہاں کس خوشی میں آئے روز یہاں کے چکر کاٹ رہا ہے؟ میں نے کہا ناکام عاشق ہے اور ہمیشہ ناکام ہی رہے گا، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگا چچی احتشام کو بہت پسند کرتی ہیں، آئے روز اس کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا تو کرنے دو، جب میں اسے لفٹ ہی نہیں کرواؤں گی تو امی کیا کر لیں گی؟ کہنے لگا دیکھو بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے، یہ نہ ہو کہ تم اس احتشام سے متاثر ہو جاؤ۔ کیا ہے نا کہ اس کی شخصیت مجھ سے زیادہ سحر انگیز ہے۔ میں نے کہا مائی فٹ، اپنے پیروں کی جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں میں اسے۔ تم ایک ڈاکٹر ہو اور تم بہت ہینڈسم بھی ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ چشمہ تمہاری شخصیت کو احتشام سے کم کرتا ہے تو تم غلط سوچتے ہو۔ مجھے تو ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا، ہمیشہ جلی کٹی سنانے پہ تلا رہتا ہے۔ آئی ہیٹ ہم۔ وہ خوش ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ تمہاری ہاؤس جاب کب کمپلیٹ ہوگی، کب تم پرائیویٹ ہاسپٹل جوائن کرو گے اور کب میرا رشتہ مانگو گے؟ کہنے لگا بس 2 سال کی بات ہے، ابھی تو شروع کی ہے۔ 2 سال بعد مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے ایک بہت اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب مل جائے گی، اور پھر سب سے پہلا کام میں نے یہی کرنا ہے۔ تم بس ذرا مضبوط رہنا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ لگتا تھا کہ میں اسے چھوڑ کے احتشام میں دلچسپی لے لوں گی، حالانکہ مجھے اس سڑیل انسان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ابھی 3-4 دن ہی گزرے تھے کہ پھپھو احتشام کے ساتھ ہمارے گھر آئیں، اور آئی بھی رات کے کھانے پہ تھی۔ انہیں دیکھ کے میرا منہ بن گیا تھا، کیونکہ امی نے جان بوجھ کے مجھے بتائے بنا مجھ سے بریانی بنوائی تھی اور ساتھ میں چکن کڑھائی، اور یہ دونوں کھانے احتشام کو پسند ہے۔ مجھے لگا کہ شاید امی نے ایسے ہی بنوائے ہیں، کیونکہ امی نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ پھپھو اور احتشام آنے والے ہیں، ورنہ میں کچھ بھی نہ بناتی۔ بہرحال میرے والد گھر پہ ہی موجود تھے، اس لیے میں کمرے میں نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے سب کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانا تھا۔ ہم سب لوگ کھانا کھا رہے تھے جب پھپھو نے کہا کہ بھائی صاحب مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اب میں بیمار رہنے لگی ہوں، چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی احتشام کی شادی کر دوں۔ میرے والد کہنے لگے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کھانا ہم لوگ کھا چکے تھے، میں پلیٹیں اٹھا کے کچن میں آ گئی، برتن دھونے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ لاؤنج میں کیا باتیں چل رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد رومی کچن میں آئی، کہنے لگی آپا آپ کو پتہ ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا کیا باتیں ہو رہی ہیں بتاؤ مجھے۔ میں نے برتن دھوتے ہوئے ہی پوچھا۔ کہنے لگی پھپھو نے احتشام بھائی کے لیے آپ کا رشتہ مانگا ہے۔ میرے ہاتھ سے کانچ کی پلیٹ گرتے گرتے بچی۔ میں نے کہا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا پھپھو کا؟ رومی کہنے لگی آپا بابا اور اماں تو مجھے راضی لگ ہی رہے ہیں، وہ بہت مسکرا کے کہہ رہی ہیں کہ رجا آپ ہی کی بیٹی ہے۔
یہ سن کے میرا پارا 7ویں آسمان پہ پہنچا۔ میں نے برتن وہیں چھوڑے، دوپٹے کے کنارے سے ہاتھ صاف کیے، دوپٹہ اپنے سر پہ ٹکایا اور لاؤنج میں آ گئی۔ میرے والدین کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، لیکن میں سیدھی پھپھو کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ پھپھو اور احتشام ایک ہی صوفے پہ بیٹھے تھے۔ میرے پھپھا کا ویسے بھی انتقال ہو چکا تھا، احتشام ان کا اکلوتا ہی بیٹا تھا، اس لیے شاید بہت مغرور تھا۔ حالانکہ اس کی حیثیت ہماری حیثیت سے اچھی تھی، گھر ہمارے گھر سے بڑا تھا، گاڑی بھی تھی، لیکن مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے کہا پھپھو مجھے احتشام بھائی پسند نہیں ہے، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ براہ کرم آپ کو یہاں آنا ہے تو آپ 100 بار آئیں، لیکن اس ارادے سے اگر آپ نے آنا ہے تو پھر کبھی مت آئیے گا۔ یہ سن کے میرے والدین مجھ سے کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو کمرے میں جاؤ۔ یہ کون سا طریقہ ہے پھپھو سے بات کرنے کا؟ میرے والد مجھے ڈانٹنے لگے۔ میری والدہ بھی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، اور پھپھو کا تو جیسے رنگ اڑا تھا۔ احتشام کا مسکراتا ہوا چہرہ بھی بجھ سا گیا تھا۔ اس نے پھپھو کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا چلیں امی یہاں سے۔ میری والدہ کہنے لگی بیٹا احتشام 1 منٹ رکو، رجا تم کمرے میں جاؤ۔ میں نے کہا امی میں نے آپ سے صاف کہہ دیا ہے میں کبھی بھی اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میرے والد نے میرا بازو پکڑا، کہنے لگے کمرے میں جاؤ تمہیں رشتہ پسند نہیں ہے تب بھی یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ہم شادی کرتے تو تم سے پوچھ کے ہی کرتے، لیکن اس طرح سے منہ پہ انکار کرنا نہایت بدلحاظی اور بدتمیزی ہوتی ہے۔ بیٹا احتشام تم بیٹھو۔ میں اپنے والد سے اپنا ہاتھ چھڑوا کے کمرے میں چلی گئی، لیکن وہ نہیں بیٹھا۔ کہنے لگا ماموں رہنے دیں، اتنی تذلیل کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں بیٹھوں گا؟ پھپھو رو رہی تھیں، لیکن وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں گھر سے باہر لے گیا۔ میری والدہ میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی کی ہے تم نے؟ میں نے کہا مجھے اپنے کیے پہ ذرا بھی افسوس نہیں ہے، میں نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اور آپ لوگ مسکرا کیوں رہے تھے؟ میں کبھی مر کے بھی احتشام سے شادی نہ کرتی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ اگر تم نے انکار کرنا تھا بھی تو بھی تمہیں یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ گھر آئے مہمان کی کوئی عزت ہوتی ہے۔ میں تم سے پوچھتی تو تم انکار کر دیتی، میں کوئی بھی بہانہ بنا کے منع کر دیتی، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو تم نے اپنایا ہے۔ لیکن مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ چند روز کے بعد جب میں کالج سے واپس آ رہی تھی تو احتشام ہمارے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے تک آتی وہ تیزی سے باہر نکلا، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ میں اندر آئی تو میری والدہ مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیں، کہنے لگی احتشام کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، 1 مہینے بعد شادی ہے۔ میں نے کہا چلو شکر ہے، خس کم جہاں پاک، کم از کم میری جان تو چھٹی۔ میری والدہ کہنے لگی کتنی بری بات ہے، مجھے تو اس بچے میں کبھی کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا جانے بھی دیں امی، پتہ نہیں آپ کو اس کھڑوس سے انسان میں کیا اچھائی نظر آتی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی بس یہی ہے نا کہ ذرا سنجیدہ ہے، تمہاری طرح اوٹ پٹانگ حرکتیں نہیں کرتا اور بدتمیزی تو کبھی بھی نہیں کرتا۔ وہ تو تمہاری پھپھو نے تب سے کہہ رکھا تھا جب سے تم نے میٹرک کیا تھا کہ انہیں تم احتشام کے لیے پسند ہو، اور ہمیں بھی احتشام میں کبھی کوئی برائی نظر نہیں آئی، لیکن مجھے وہ برا لگتا ہے۔ اچھا اس کی شادی ہو رہی ہے۔ احتشام کی شادی 1 مہینے بعد ہی مہرین سے ہو گئی۔ اس کی بیوی کو دیکھ کے میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، نازک سی، اسٹیج پہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ بھی خاصا جچ رہا تھا، لیکن پھپھو کی نظریں ابھی بھی مجھ پہ ہی تھیں، شاید وہ مجھے پسند کرتی تھیں۔ بہرحال جتنی اس کی بیوی خوبصورت تھی اتنی ہی مزاج کی بہت زیادہ دھیمی بھی تھی۔ ویسے تو میں زیادہ تر پھپھو کے گھر نہیں جاتی تھی، لیکن جب بھی جاتی تھی تو مہرین مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملتی تھی۔ رجا پلیز کھانا کھا کے جاؤ، یہ بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے؟ میں کہتی تھی کہ آپ میری اتنی خاطر تواضع کیوں کر رہی ہیں؟ کہنے لگی احتشام کی کوئی سگی بہن تو ہے نہیں، اب تم کزنز ہی اس کی بہنیں ہو۔ مجھے تو بہت شوق ہے کہ میری کوئی نند ہوتی، مجھ سے کوئی فرمائشیں کرتی۔ کوئی بات نہیں تم لوگ کر لیا کرو۔ میں نے کہا بڑی بات ہے کہ آپ کو یہ خواہش ہے، ورنہ اکثر لڑکیاں تو دعائیں کرتی ہیں کہ جہاں ان کی شادی ہو وہاں ساس اور نند کا کوئی جھنجٹ نہ ہو۔ کہنے لگی نہیں، مجھے گھرا پورا بھر بہت اچھا لگتا ہے، شاید اس لیے کہ میری 2 بھابیاں تھیں، بھتیجے تھے، بھتیجیاں تھیں،
اور یہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، میں بہت اداس ہو جاتی ہوں، تم آیا کرو نا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کالج میں پڑھتی ہوں، فائنل ایئر میں ہوں میں، اور پھر آپ کا گھر بھی بہت دور ہے۔ میرے پاس 100 بہانے ہوتے تھے۔ رومی کہتی تھی مہرین بھابھی بہت اچھی ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ احتشام بھائی پہ بھی کچھ اچھا سا اثر ہونے لگا، اب تو کسی نہ کسی بات پہ مسکرا بھی دیتے ہیں۔ پھر یہ خبر ملی کہ مہرین پریگننٹ ہو چکی ہے۔ میری والدہ کو میری شادی اور رشتوں کی فکر پڑ گئی تھی، تبھی میں نے اپنی والدہ سے دبے لفظوں میں زہیب کا نام لیا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ پھر وہ تمہارا رشتہ کیوں نہیں مانگتا؟ میں نے کہا اسے تو بس ہاؤس جاب کا ختم کرنے کا انتظار ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں تو وہ ہاؤس جاب ختم کرے گا تو شادی کر دیں گے، اب اپنے گھر کا ہی بچہ ہے، اس کے لیے یہ سب تھوڑی دیکھیں گے کہ کب وہ ہاؤس جاب شروع کرتا ہے اور تب وہ رشتہ لے کے آئے۔ میری والدہ کو شاید کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب یہ بات میں نے زہیب کو بتائی تو اس کا تو خوشی سے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ چند روز کے بعد وہ تائی اماں کے ساتھ میرا رشتہ لے کے آ گیا اور میری منگنی زہیب کے ساتھ ہو گئی۔ شادی تب ہونی تھی جب اس کی ہاؤس جاب پوری ہو جاتی۔ احتشام کے گھر جب بیٹا پیدا ہوا تو پھپھو بہت بیمار تھیں، ان کا بیٹا بھی آپریشن سے ہوا تھا۔ مجھے پھپھو کے پاس جانا پڑا کیونکہ مہرین اپنے میکے میں تھی۔ پھپھو کی خراب طبیعت کی وجہ سے امی نے مجھے کہا کہ میں چلی جاؤں۔ اس وقت رومی کے میٹرک کے پیپر ہو رہے تھے، اس لیے مجھے جانا پڑا کیونکہ میں BCom کر کے فارغ ہو چکی تھی۔ میں نے پھپھو کے لیے پرہیزی کھانا بنایا، اپنے اور احتشام کے لیے دال چاول بنائے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ میں گھر پہ ہوں کیونکہ مجھے ابو چھوڑ کے گئے تھے۔ جب وہ گھر پہ آیا اس نے مجھے دیکھا تو اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ مجھے کچھ کہا تو نہیں لیکن پھپھو کے کمرے میں جا کے ان سے کہنے لگا امی وہ ملازمہ کہاں ہے جسے میں نے رکھا تھا آپ کے لیے؟ پھپھو کہنے لگی تم جانتے ہو نا مجھے ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور پھر رجا آ گئی ہے نا، ملازمہ سارے کام کر کے چلی گئی تھی، رجا نے بس کھانا ہی بنایا ہے اور آج تو میں نے پیٹ بھر کے کھایا ہے۔ جب تک مہرین نہیں آ جاتی رجا کو یہیں رہنے دو۔ تمہیں کیا کہتی ہے میری بچی؟ امی آپ کو پتا ہے نا وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، میں ایسے کرتا ہوں میں مہرین کو گھر لے آتا ہوں، ویسے بھی میرا بیٹا 8 دن کا ہو گیا ہے، تھوڑا بہت تو وہ چلنے پھرنے لگی ہے، باقی میں اس کے ساتھ ہیلپ کروا دیا کروں گا، اس کے ساتھ مل کے کھانا بنا لیا کروں گا، لیکن آپ پلیز رجا کو واپس بھیج دیں۔ اس کی بات سن کے میرا جی چاہا کہ میں یہاں سے باہر نکل جاؤں۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا تھا، یا شاید اسے اس بات کا غصہ تھا کہ میں نے اسے منہ پہ انکار کر دیا، اور اگر اس بات کا غصہ تھا بھی تو مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔ مجھے اپنی پسند کا حق تھا اور میں نے اپنا وہ حق استعمال کیا تھا۔ پھوپھو کہنے لگی احتشام تمیز سے بات کرو، خبردار جو تم نے میری بھتیجی کے لیے کچھ بھی کہا تو۔ ٹھیک ہے، پھر میں مہرین کے گھر جا رہا ہوں اور میں کھانا کھا کے آؤں گا، اور کل سے رات کے کھانے پہ میرے لیے کچھ مت بنوائیے گا، میں مہرین کے گھر سے کھانا کھا کے آیا کروں گا، اور جیسے ہی 15 دن گزریں گے وہ کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوگی میں اسے واپس لے آؤں گا۔ ایک تو میرا بھی اس کے بغیر دل نہیں لگتا، اور دوسرا جس کا گھر ہے وہی سنبھالے تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں ابھی گھر سے نکل جاؤں۔ جیسے ہی وہ دن میں نے گزارا، لیکن صبح میں نے پھپھو سے کہا کہ پھپھو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ میری ضرورت ہے، آپ ایسے کریں کہ احتشام بھائی سے کہیں وہ مہرین بھابھی کو ہی واپس لے آئے، کھانا تو وہ آپ کو بنا ہی دیا کریں گی۔ پھپھو سمجھ گئی تھی کہ میں احتشام کی باتیں سن چکی ہوں، اس لیے کافی شرمندہ سی تھی۔ میری بات سنو رجا، تم اس کی باتوں پہ توجہ مت دیا کرو، وہ ہے ہی ایسا بد مزاج قسم کا ہے، میں بیٹا تم سے اس کی طرف سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں پھپھو یہ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ مجھے برا نہیں لگا، میرے نزدیک ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ ان کی کوئی بات مجھے اچھی یا بری لگے، میں اتنی بھی اہمیت اور حیثیت انہیں نہیں دیتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت مہرین کو واپس لا چکا ہے اور وہ پیچھے کھڑا میری ساری باتیں سن رہا ہے۔ سن بھی رہا تھا تو سنتا رہتا۔ مائی فٹ، میری دروازے کی جانب پشت تھی، البتہ پھپھو اسے دیکھ چکی تھی۔ پھپھو کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ البتہ مہرین کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔
احتشام کے ہاتھ میں اس کا ننھا منا سا بیٹا بھی تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اندر آیا اور پھپھو کی گود میں اپنا بیٹا ڈال دیا۔ اپنے پوتے کو سنبھالیں، میں ذرا مہرین کے ساتھ مل کے دوپہر کا کھانا بنوا دیتا ہوں۔ پھپھو کہنے لگی نہیں رہنے دو، ویسے بھی رجا بنانے ہی والی تھی۔ کہنے لگا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مہمان ہے، اور ویسے بھی مہرین آ چکی ہے۔ مہرین کہنے لگی میں کچن میں جا کے دیکھتی ہوں کیا پڑا ہے کیا نہیں۔ میں نے بھی پرواہ نہیں کی، نہیں تو نہ صحیح، میں اس کے باپ کی نوکر تھوڑی تھی۔ مہرین تم بس باہر لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ جاؤ، مجھے بتاتی جاؤ کہ امی کے لیے دلیا کیسے بنانا ہے، میں خود بناؤں گا، اور تم نے جو کھانا ہے وہ بھی مجھے بتا دو۔ تم بس بتاتی جاؤ میں بنا لوں گا، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم آ گئی ہو یہی بہت بڑی بات ہے، تم نے میری بات کا مان رکھا۔ کیسی اجنبیوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ احتشام میرا گھر ہے، مجھے تو آنا ہی تھا، اور میں بنا لوں گی، کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، تم کچھ بھی نہیں کرو گی، تم پاؤں بھی زمین پہ نہیں رکھو گی، تم بس صرف مجھے بتاؤ گی۔ اپنی بیوی سے تو بڑے آرام سے بات کر رہا تھا۔ خیر مجھے کیا، میں نے پھپھو سے کہا میں جاؤں پھپھو؟ پھپھو کہنے لگی نہیں بیٹے رات کا کھانا کھا کے چلی جانا، اس ٹائم کیا اپنے باپ کو پریشان کرو گی؟ میں نے کہا نہیں باپ کو کیوں، زہیب ہے نا، میں اسے فون کر دوں گی، وہ مجھے لینے آ جائے گا اور مجھے گھر بھی چھوڑ دے گا۔ میں نے زہیب کو فون کیا، وہ مجھے لینے آ گیا۔ میں جان بوجھ کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پھپھو کے گھر سے واپس گئی تھی۔ پہلے اس نے مجھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلایا، پھر ہم نے آئس کریم کھائی، اور پھر اس نے مجھے میرے گھر پہ چھوڑا۔ لیکن 2 ہی دن گزرے تھے کہ پھپھو کے انتقال کی خبر ہم تک پہنچی، اور یہ خبر بہت بڑی خبر تھی۔ میری والدہ کا رو رو کے برا حال تھا، میرے والد پریشان تھے، ہم سب لوگ پھپھو کے گھر گئے۔ مہرین بہت رو رہی تھی، لیکن وہ اس حالت میں بھی کبھی احتشام کو تسلی دیتی تھی، کبھی مہمانوں کو پوچھ رہی تھی، کسی کے لیے چائے، کسی کے لیے کھانا۔ حالانکہ رومی بھی اٹھ کے اس کے ساتھ لگ گئی تھی، لیکن میں نہیں اٹھی تھی۔ میں کیوں جاتی؟ اس کا گھر تھا، وہ خود سنبھالتی۔ میرے والد نے احتشام کو گلے لگا کے بہت تسلی دی، بیٹا خود کو اکیلے مت سمجھنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب بھی اداس ہو ہمارے گھر آ جایا کرنا۔ پہلی بار میں نے اسے پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا، وہ پھر بھی میرے والد کے آنسو صاف کر رہا تھا، میرے والد اس کے آنسو صاف کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے مہرین کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، چہرہ بالکل زرد پڑا ہوا تھا، بار بار اپنے پیٹ کے نچلے حصے پہ ہاتھ رکھتی تھی اور پھر کام میں لگ جاتی تھی۔ بہرحال کچھ مہمان دوسرے شہروں سے آئے تھے، ہم لوگ تو رات کو واپس آ گئے، البتہ امی اور ابو وہیں رکے تھے۔ مجھے اور رومی کو زہیب کے ساتھ گھر بھیج دیا تھا۔ 2-3 دن تو ہم بھی جاتے رہے، اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ بار بار مہرین اپنے پیٹ کے نچلے حصے کو دباتی تھی، جیسے کوئی درد برداشت کر رہی ہو یا کوئی درد سہ رہی ہو۔ پتہ نہیں کسی نے اسے چھت سے کچھ لانے کے لیے کہا اور وہ زینے چڑھ گئی۔ ہم سب لوگ چائے پی رہے تھے جب چیخنے چلانے کی آواز آئی، ہم سب بھاگے ہوئے باہر صحن میں گئے، دیکھا تو مہرین سیڑھیوں میں گری پڑی تھی اور اپنے پیٹ کے نچلے حصے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور وہ چلا رہی تھی۔ شاید سیڑھیوں سے اس کا پاؤں پھسل گیا تھا، اس کے پورے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کے میری تو جان نکلی تھی، میری والدہ اور دوسری خواتین پریشان ہو گئی۔ احتشام اس وقت گھر پہ نہیں تھا، جلدی سے اسے فون کیا گیا، مہرین کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ امی نے فون پہ بتایا کہ اس کے ٹانکے کھل گئے تھے، ڈاکٹر نے شاید ٹھیک سے لگائے ہی نہیں تھے، اس پہ اسے آرام کرنا نصیب نہیں ہوا۔ ساس کا انتقال، مہمانوں کی دیکھ بھال، اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا، اتنا زیادہ کہ ہاسپٹل پہنچ کے وہ صرف 10 منٹ زندہ رہی۔ اس بار تو میں بھی ہل کے رہ گئی تھی، چھوٹا سا 1 ماہ کا بچہ، بلکہ 1 ماہ کا بھی نہیں، 20 دن کا۔ اس وقت وہ روئے جا رہا تھا، رومی اسے گود میں لیے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا تو دماغ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا۔ سب لوگ افسوس کر رہے تھے کہ پتہ نہیں ہنستے کھیلتے گھر کو نظر لگ گئی۔ ماں کو گئے ہوئے ابھی 3 دن نہیں گزرے کہ بیوی بھی چل بسی۔ احتشام کی تو جیسے آنکھیں خشک ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ ہمیں 2-3 دن وہاں رہنا پڑا، بچے کو میں ہی سنبھال رہی تھی کیونکہ رومی سے تو وہ چپ ہی نہیں کرتا تھا، اور پھر اسے بچہ سنبھالنا آتا کہاں تھا۔
وہ خود چھوٹی تھی، زہیب کی کوئی بہن نہیں تھی، وہ 3 بھائی تھے۔ بہرحال مہرین کی والدہ، اس کی بھابیاں سب رو رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے ہی زین کو سلایا اور کمرے میں لے جا کے لٹا دیا۔ میں خود بھی اسے سنبھال کے تھک چکی تھی۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی، کمرے کی آہٹ پہ میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھی، دیکھا تو احتشام تھا۔ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ زین کو میرے برابر میں سوتے دیکھا تو جلدی سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ میں نے کہا آپ اسے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بڑی مشکل سے میں نے سلایا ہے۔ کہنے لگا اس کی ممانی ہے، وہ اسے سنبھال لیں گی، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ بھی پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ تھا، ایسے موقع پہ تو ٹھیک سے بات کر سکتا تھا۔ اسی کا بچہ تو سنبھال رہی تھی میں، نہیں تو نہ صحیح۔ چند دن بعد ہم بھی گھر واپس آ گئے، بچہ اپنے ننیال میں رہنے لگا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ زہیب کی ہاؤس جاب کو بس 6 مہینے رہ گئے تھے۔ میری شادی کی تاریخ بھی 6 مہینے بعد کی طے ہو گئی تھی، کیونکہ میرے والد نے اعتراض نہیں کیا تھا کہ نوکری لگ بھی جائے گی، لیکن جیسے ہی زہیب کی ہاؤس جاب کمپلیٹ ہوگی میرے والد شادی کر دیں گے۔ ان دنوں میں شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ میری والدہ کہہ رہی تھی کہ جیسے جیسے پیسوں کا انتظام ہو رہا ہے بہتر ہے کہ تم اپنی شادی کی شاپنگ کر لو۔ امی کم ہی بازار جاتی تھیں اور رومی ان دنوں کالج کے داخلے میں لگی ہوئی تھی، اور کچھ ویسے بھی میں اکیلی ہی بازار چلی جایا کرتی تھی۔ ابھی بھی میں نے رکشہ لیا اور مارکیٹ چلی گئی، اپنی پسند کے کپڑے خریدے۔ واپسی پہ بہت رش تھا، کوئی بھی رکشہ اول تو مجھے لے جانے کے لیے ہی تیار نہیں تھا، کوئی ہوتا بھی تو بہت زیادہ پیسے مانگ رہا تھا۔ شاید مغرب ہو چکی تھی، اندھیرا چھا گیا تھا، اس لیے بہرحال سامنے سڑک پہ ایک رکشہ کھڑا ہوا تھا، وہ مجھے اشارہ کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ روڈ کراس کر لیتی ہوں، کیونکہ مجھے سامنے والے روڈ سے ہی واپس جانا تھا، اور کرایہ رکشے والے اس لیے زیادہ مانگ رہے تھے کہ بیچ میں کوئی کٹ نہیں تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ راستہ بہت لمبا پڑ جائے گا، اس لیے کرایہ زیادہ مانگ رہے تھے۔ میں روڈ کراس کرنے لگی، 2 مین روڈ ساتھ میں تھے، ایک میں کراس کر چکی تھی، بیچ میں فٹ پاتھ تھا، اور پھر میں نے دوسرا روڈ کراس کرنا تھا۔ جیسے ہی میں دوسرا روڈ کراس کرنے لگی تو بڑی تیز رفتاری سے ایک گاڑی آئی اور مجھ سے ٹکرا گئی۔ میں شاید اچھل کے سڑک پہ گری تھی، اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے کمرے میں تھی۔ میری کمر اور پیٹ کے نچلے حصے میں شدید تکلیف تھی، اتنی تکلیف کہ میں چلانے لگی۔ مجھے درد کے انجیکشن لگائے گئے۔ زہیب بھی وہیں موجود تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے اندر سے کچھ کٹ گیا ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، بہت زیادہ۔ میں پھر نیند کے انجیکشن کے زیر اثر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ 3-4 دن کے بعد مجھے کچھ ہوش آئی، لیکن جو خبر مجھے پتہ چلی، میرے سر پہ کسی نے بم پھوڑ ڈالا۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گاڑی کے بونٹ کے اوپر لگا لوہے کا اسٹار میرے پیٹ کے نچلے حصے میں گھونپ چکا تھا، جس سے میری بچہ دانی متاثر ہو گئی تھی۔ مجھے بہت گہرے زخم ہوئے تھے، اس لیے میرا آپریشن ہوا اور ڈاکٹر نے بچے دانی نکال دی۔ اب میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تھی، اور یہ بات میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ میری والدہ رو رہی تھیں، میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، اور زہیب بالکل چپ تھا۔ یہ بات ایسی تھی کہ پورے خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ 8 دن کے بعد میں گھر واپس آ گئی۔ آہستہ آہستہ میرا زخم بھی بھرنے لگا۔ میری ماں میری وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ 2 مہینے بعد میں ٹھیک ہو چکی تھی، زخم بھر چکے تھے، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ نہ تو زہیب مجھ سے بات کرتا تھا، نہ ہمارے گھر زیادہ آتا جاتا تھا۔ تائی اماں کا رویہ بھی بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ میں زہیب سے فون کرتی تو کہتا کہ میں بیزی ہوں، بعد میں کال کروں گا، اور فون بند کر دیتا تھا۔ میں رات کو فون کرتی تھی تو کہتا تھا میں سو رہا ہوں، مجھے صبح جلدی جانا ہوتا ہے، پلیز رات کو مجھے کال مت کیا کرو۔ میں اس کی بے رخی برداشت کر کر کے تھک چکی تھی۔ ایک بار میں بحث کرنے لگی کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، بجائے مجھے تسلی دینے کے، میری دل جوئی کرنے کے، تم مجھے ڈانٹ دیتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ کیا میں تکلیف میں نہیں ہوں؟ ساری زندگی تم ماں نہیں بن سکتی، کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ میں نے کہا تو کیا ہوا، ہم کسی کا بچہ لے لیں گے، تمہارے بڑے بھائیوں کے بھی تو بچے ہیں، ہم ان کا کوئی بچہ لے کے پال لیں گے۔ کہنے لگا کیوں؟ میں کیوں کسی کا بچہ لے کے پالنے لگا؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟
کہنے لگا رجا میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی بات تھی یا کوئی بم دھماکہ، میرے حلق میں جیسے بہت سی گرہیں پڑی۔ بمشکل میں نے اس سے کہا زہیب یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں رجا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اولاد چاہیے، اپنی اولاد چاہیے۔ میں کیا، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا ہے نا، تم سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، آنکھوں دیکھی مکھی کوئی بھی نہیں نکلتا۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ مجھ سے زہیب کہہ رہا ہے جو کل تک میری محبت کا دعوے دار تھا۔ میں نے کہا اور اگر یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو جاتا تب بھی تمہارا یہی ری ایکشن ہوتا؟ کہنے لگا تب کی تب دیکھی جاتی، لیکن یہ سب کچھ میرے ساتھ تو نہیں ہوا نا۔ آئی ایم سوری، امی آ کے انگوٹھی واپس دے جائیں گی۔ میں نے کہا نہیں، انہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں انگوٹھی بابا کے ہاتھ بھجوا دوں گی۔ میں بہت روئی تھی، میرے ماں باپ بہت پریشان تھے، خاندان میں تو کوئی بھی مجھ سے شادی نہ کرتا، اور باہر سے بھی آنے والے رشتے میرے لیے ایسے ہی ہوتے، ایسے مرد کا رشتہ جسے اولاد کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ یہ بات چھپی تو نہیں رہ سکتی تھی اور چھپانے کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ کسی کو بعد میں پتہ چلتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر بعد میں مجھے چھوڑ دیتا، کیونکہ اولاد تو سبھی کو چاہیے ہوتی ہے۔ احتشام ان دنوں بے حد پریشان تھا کیونکہ اس کے بیٹے پہ مہرین کی دونوں بھابھیوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا کہ ہم نہیں سنبھال سکتے، اور نانی بوڑھی ہو گئی تھی، بیمار رہنے لگی تھی، پھر بیٹی کا صدمہ بھی تھا۔ احتشام کو اپنا بیٹا خود سنبھالنا پڑتا تھا، مجبوری میں ہی صحیح، لیکن اسے ایک بیوی کی ضرورت تھی، اور میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام یہ تھا کہ میرے باپ نے اور میری ماں نے خود احتشام سے میری شادی کے لیے بات کی۔ وہ چپ اس لیے رہا کیونکہ اسے بھی اپنے بچے کے لیے ماں کی ضرورت تھی۔ میرے ماں باپ کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کے شاید اس نے مجبوری میں حامی بھری۔ کہنے لگا بس پہلے آپ رجا سے یہ پوچھ لیں کہ وہ میرے بچے کو ماں کا پیار دے سکتی ہے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ میری والدہ کہنے لگی بیٹا کیوں نہیں دے گی، ضرور دے گی، اس کا تو اپنا دامن اس چیز سے خالی ہے، اس کی ساری محبت صرف تمہارے بیٹے کے لیے ہی تو ہوگی۔ مگر وہ کہنے لگا کہ پھر بھی وہ میرے سامنے قسم کھائے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کرے گی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں کہہ رہا تھا، میں شاید یہ شادی نہ کرتی، بلکہ شاید شادی ہی نہ کرتی، لیکن میری ماں کا بلڈ پریشر بہت ہائی رہنے لگا اور وجہ میں تھی، اس لیے میں نے بھی اعتراض نہیں کیا اور اس کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ میں اس کے بیٹے کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کروں گی، اسے ماں بن کے پالوں گی۔ بڑی سادگی سے میرا نکاح احتشام سے ہو گیا۔ جیسے ہی رومی نے مجھے باہر لاؤنج میں احتشام کے ساتھ بٹھایا تو زین اسی کی گود میں تھا۔ اس وقت 6-7 مہینے کا تھا یا شاید 7-8 مہینے کا تھا۔ احتشام نے فوراً سے زین کو میری گود میں بٹھا دیا۔ وہ ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہا تھا، پھر میرے ہاتھ میں پہنی کانچ کی سرخ چوڑیوں سے کھیلنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی رخصتی ہو گئی۔ میں احتشام کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو بڑی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، ماتھے پہ وہی بل ہنوز تھے۔ میں بھی بڑی خاموشی سے زین کو ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ وہ آدھی سے زیادہ نیند میں جا چکا تھا۔ جب ہم گھر پہنچے تو وہ سو چکا تھا۔ گاڑی سے اتر کے احتشام نے گھر کا دروازہ کھولا، پھر گاڑی اندر پارک کی، دروازہ بند کیا۔ میں گاڑی سے نیچے اترنے لگی تو میری گود سے زین کو پکڑ لیا اور سیدھا لاؤنج میں چلا گیا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری پرواہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ایسے ہے تو ایسے صحیح، تم کون سا میری پسند ہو؟ جیسے تمہارے لیے یہ رشتہ مجبوری ہے، میرے لیے بھی مجبوری ہے۔ اپنے آنسوؤں کو میں نے باہر بہنے نہیں دیا تھا، اندر ہی اندر کہیں گرا لیا تھا۔ دروازہ بند کر کے جیسے ہی میں لاؤنج میں آئی تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ زین کو بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ میں اندر آئی، کہنے لگا چینج کر کے سو جانا۔ یہ کہہ کے کمرے سے باہر نکل گیا اور سامنے والے کمرے میں جا کے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے 1 منٹ میں کمرے کا جائزہ لیا۔ ابھی بھی مہرین کی اور احتشام کی شادی کی تصاویر کمرے میں لگی ہوئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ پاؤڈر، دودھ کا ڈبہ، فیڈر اور ایک بوتل میں پانی تھا۔ میں نے گہری سانس لی، کمرے کا دروازہ بند کیا، الماری کھولی جہاں میرے کپڑے پڑے ہوئے تھے، مہرین کے کپڑے بھی موجود تھے۔ یوں تو میرا اور اس کا ناپ تقریباً ایک ہی تھا، لیکن میں نے اپنے کپڑے پہنے، اپنے زیورات اتار کے رکھ دیے، ہاتھ منہ دھویا، کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔
زہیب کی باتیں شدت سے یاد آئی تھیں اور میرے آنسو بے اختیار نکلے تھے۔ کتنی باتیں کرتا تھا، شادی کی رات یہ کروں گا، وہ کروں گا، اس رات کو بہت اسپیشل بناؤں گا، جتنی تم خوبصورت ہو مجھے لگتا ہے کہ 1-1.5 گھنٹہ تو تمہاری تعریفیں کرنے میں لگ جائے گا۔ اور کتنی آسانی سے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ کیا محبت کا رنگ اتنا کچا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کیوں میں سسکیوں سے رو رہی تھی۔ روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ زین کے رونے کی آواز پہ میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھی تھی، اسے گود میں لیا، پھر اس کا فیڈر بنا کے اسے پلایا، اس کا پیمپر چینج کیا۔ وہ پھر سے سو چکا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگائے میں بھی دوبارہ سے سو چکی تھی۔ صبح کسی کے جھنجھوڑنے پہ میری آنکھ کھلی۔ دیکھا تو احتشام تھا۔ مجھے آفس جانا ہے، میرا ناشتہ بنا دو۔ زین سو رہا ہے، یہ ابھی 1 گھنٹے تک نہیں اٹھے گا۔ پہلے اس کی وجہ سے میری کافی روٹین خراب ہو چکی ہے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ سر میں بہت درد تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کنپٹیاں دبائیں۔ دیکھو یہ ڈرامے بازی تم بعد میں کر لینا، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ الماری کی طرف بڑھا، اپنے کپڑے نکالے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کمرہ جو پہلے پھپھو کا ہوتا تھا، اب اس نے اپنے لیے اسی کمرے کو چن لیا تھا۔ میں خاموشی سے باہر آئی، ناشتہ بنایا اور ٹیبل پہ رکھ دیا۔ مجھے ابھی بھوک نہیں تھی، نہ اس نے پوچھا کہ تم ناشتہ کرو گی کہ نہیں۔ ہمارے بیچ میں بات چیت نہیں ہوتی تھی، بس کام کا رشتہ تھا۔ میں اس کے کام کر دیا کرتی تھی، اور اگر وہ پکارتا بھی تھا تو وہ بھی کسی کام سے پکارتا تھا۔ میں بہت چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ پورا دن زین کے کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اسے سیریلیک کھلانا، کبھی کیلا میش کر کے کھلانا، اس کی خوراک کا خیال رکھنا۔ زیادہ تر میں سادے لباس میں ہی رہتی تھی، اور ویسے بھی یہاں کس کو پرواہ تھی۔ یہ مجبوری کا رشتہ تھا، میرے لیے بھی اور احتشام کے لیے بھی۔ جب وہ گھر آتا تو اسے گھر صاف ملتا، بچہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس نظر آتا۔ زین بہت جلد مجھ سے مانوس ہو چکا تھا۔ جب احتشام آفس سے واپس آتا تو اپنے بیٹے کو پکڑ کے کئی گھنٹے اس کے ساتھ گزارتا، اور جب تک وہ زین کے پاس ہوتا تھا میں زین کو نہیں پکڑتی تھی، میں دوسرے کاموں میں لگ جاتی تھی۔ 2 مہینے گزر گئے، نہ وہ میرے قریب آیا، نہ میں نے کوئی ایسی پیش رفت دکھائی، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ 2 مہینے بعد ایک بار وہ آفس سے آیا تو کھانا کھانے کے دوران کارڈ ٹیبل پہ زور سے پھینکا۔ میں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ مجھے لگا ہو سکتا ہے اس کے کسی کولیگ کا ہو۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا، بہت اچھی جاب تھی اس کی، اور اس کی پے بھی اچھی تھی۔ 2.5-3 لاکھ آرام سے کما لیتا تھا۔ گھر اپنا تھا، گاڑی تھی، گھر میں ہر سہولت تھی۔ میں چپ چاپ کھانا کھاتی رہی۔ وہ میرے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا، میں ساتھ ساتھ زین کو بھی کھلا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے برتن اٹھانے شروع کیے، لیکن میں نے نوٹ کیا وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا شادی کا کارڈ نہیں دیکھو گی۔ میں نے کہا میں کیا کروں گی، آپ کے کسی کولیگ کا ہوگا، آپ کو جانا ہے تو بتا دیجئے گا، کیا کپڑے پہننے ہیں میں پریس کر دوں گی۔ میری بات پہ تنزیہ مسکرایا۔ زہیب کی شادی کا کارڈ ہے۔ یہ سن کے میرے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہ میری اس حالت کو دیکھ کے جاندار مسکراہٹ سے مسکرایا۔ کیا ہوا؟ دکھ ہو رہا ہے؟ ہونا بھی چاہیے، آخر کئی سالوں کی محبت تھی۔ ویسے بڑی عجیب بات ہے، کیسی عجیب محبت تھی نا تمہاری اور زہیب کی۔ اس نے جما کے جتانے والے انداز سے کہا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تمہارے بغیر رہ ہی نہیں پائے گا، اور نہ تم اس کے بغیر، لیکن تمہارے ساتھ حادثہ کیا ہوا، اس نے تو نظریں ہی بدل لی۔ سنا ہے کسی ڈاکٹر سے شادی کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو چھپا نہیں پائی، اور میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر احتشام کو تو جیسے آگ لگی تھی۔ کس بات کا رونا آ رہا ہے تمہیں؟ میں نے کہا نہیں، کسی بات کا نہیں۔ میں نے جلدی سے دھونے والے برتن اٹھائے اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ سنک کا نل کھول کے برتن رکھے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میرے پیچھے نہیں آئے گا، کیونکہ وہ زین کو اپنی گود میں پکڑ چکا تھا، لیکن وہ کچن میں آ گیا۔ جیسی اس کے قدموں کی چاپ میں نے سنی، میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور برتن دھونے لگی۔ بہت رونا آ رہا ہے تمہیں؟ کیوں رونا آ رہا ہے؟ بڑے غصے سے وہ مجھ تک پہنچا اور بڑے غصے سے بول رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
میں نظریں چراتے ہوئے برتن دھونے لگی۔ ایسا کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے، جانتی ہو نا کیا لگتی ہو تم میری۔ میں نے کہا جی میں جانتی ہوں۔ پتہ نہیں کون سا قہر تھا اس کی آنکھوں میں کہ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن رات کو جب میں کمرے میں آئی اور زین سو گیا تو میں بہت روئی، بے تحاشا روئی، کیونکہ میں نے زہیب سے بہت محبت کی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو خلاف توقع میری آنکھیں بہت سوجی ہوئی تھیں، حالانکہ اٹھتے ہی میں نے ٹھنڈے پانی سے اپنی آنکھیں جھپکی تھیں کہ کہیں احتشام کو شک نہ ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی میں کمرے سے باہر آئی، کچن میں جا کے ناشتہ بنانے لگی تو وہ تیار ہو کے میرے پیچھے آ گیا۔ کتنی دیر لگے گی ناشتے میں؟ دیر سے کیوں اٹھی ہو جب تمہیں پتہ ہے کہ مجھے 9 بجے نکلنا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بس 2 منٹ۔ میں نے جلدی سے انڈا فرائی کیا، ٹوسٹر سے سلائس نکالے، چائے بھی بن چکی تھی۔ سب کچھ ٹرے میں رکھ کے جیسے میں ٹیبل پہ رکھنے لگی تو وہ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھا اور اس کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہوئے۔ کس بات کا سوگ منا رہی ہو تم؟ اس کی بات پہ میں بری طرح سے گھبرائی۔ نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگا کسے بیوقوف بنا رہی ہو؟ چائے دیکھی ہے یہ تم نے کتنی گرم ہے پتہ ہے نا؟ آئندہ تمہاری آنکھ میں اگر زہیب کے لیے آنسو دیکھے تو یہ گرم چائے تمہارے منہ پہ پھینکوں گا۔ اس کے بعد میں نے رونا بھی چھوڑ دیا۔ میں ڈر گئی تھی کیونکہ اب میں اس کی بیوی تھی، چاہے وہ مجھے بیوی کا حق دیتا یا نہ دیتا، بیوی تو بن گئی تھی نا۔ جیسے ہی زہیب کی شادی کے فنکشن شروع ہوئے مجھے رومی کا فون آیا، آبا ہم لوگ تو شادی پہ نہیں جا رہے، پر تائی اماں اور تایا ابا گھر پہ آ گئے تھے، اپنے رویے کی معذرت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جو ہونا تھا ہو گیا، پچھلی باتیں بھلا کے آپ لوگ ہمیں معاف کر دیں اور شادی پہ ضرور آئیں۔ میں نے کہا ہاں تو چلی جاؤ، پرانی باتوں کو یاد رکھ کے کرنا بھی کیا ہے، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے ہوتا تو وہی ہے۔ کہنے لگی تو کیا آپ آئیں گی؟ میں نے کہا نہیں میں آؤں گی۔ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا پلیز رومی کوئی اور بات کرو، مجھے نہیں آنا، میں اس کے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تبھی میرے ہاتھ سے کسی نے موبائل چھینا، میں تو بری طرح سے ڈر گئی۔ پیچھے دیکھا تو احتشام تھا، شاید ابھی آفس سے آیا تھا، آج زہیب کی مہندی تھی شاید اس لیے جلدی آ گیا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرائی۔ اس نے فون کان پہ لگایا، رومی پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی، اس نے فون بند کر کے بیڈ پہ پھینکا۔ جاؤ تیار ہو، آج مہندی ہے اور ہم جائیں گے، جاؤ جا کے تیار ہو اور بہت اچھے سے تیار ہونا۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا۔ کہنے لگا کیوں؟ زہیب کے ساتھ کسی اور کو دیکھ کے تمہیں تکلیف ہوگی۔ اپنے ہاتھ سے میرے دونوں جبڑے پکڑ کے اس نے ذرا زور سے دبائے۔ احتشام مجھے کہیں نہیں جانا، میں نے بمشکل بولا۔ بتاؤ نا کیوں نہیں جانا، تکلیف ہوگی تمہیں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت تھوڑی اور مضبوط کی، میرے جبڑے یوں تھے کہ ٹوٹ جائیں گے۔ بولتی کیوں نہیں ہو؟ تکلیف ہوگی تمہیں؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہی کہہ رہی تھی نا تم رومی سے کہ تم اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتی، تمہیں تکلیف ہوگی، اور مجھے تمہیں تکلیف دینی ہے۔ چلو تیار ہو۔ میرا جبڑا اس نے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ زین سو رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں جھٹکے سے بیڈ پہ گری وہ اٹھ گیا۔ کہنے لگا اسے بھی تیار کرو۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے زین کو تیار کیا، میں جانتی تھی وہ مجھے اپنے ساتھ ضرور لے کے جائے گا۔ ایک ہلکا سا فینسی سا جوڑا میں نے پہن لیا اور برائے نام ہی میک اپ کیا تھا۔ کمرے میں آیا، میرا ہلکا سا میک اپ دیکھ کے کہنے لگا یہ کیا بنی ہوئی ہو تم؟ احتشام کی بیوی ہو تم، ویسے تیار ہو جیسے مہرین ہوتی تھی۔ میں نے کہا میں مہرین نہیں ہوں، آپ کو چلنا ہے تو چلیں ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ میری بات سن کے اس نے میرا بازو پکڑ کے مجھے خود سے قریب کیا۔ زبان مت چلانا میرے آگے، مجھے 1 منٹ لگے گا تمہاری زبان کاٹ کے رکھ دوں گا۔ پھر مجھے زبردستی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھایا، میری بندی ہوئی چٹیا کو کھول دیا۔ احتشام یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا تمہیں سجا رہا ہوں، سنوار رہا ہوں۔ میری بیوی کو اپنے عاشق کی شادی میں بہت پیارا لگنا چاہیے۔ وہ مجھے میرون کلر کی لپسٹک لگانے لگا، کانوں میں پہننے کے لیے اس نے سہارے والے جھمکے دیے، پھر کہنے لگا اب اچھی لگ رہی ہو۔
زین کو گود میں پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے میری کلائی پکڑ کے مجھے باہر لے کے آیا۔ گاڑی بھی بڑی تیز رفتاری سے چلائی تھی۔ جیسے ہی ہم ہال میں پہنچے تو مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، بالکل اپنے پہلو کے ساتھ۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑیں مجھے۔ کہنے لگا زیادہ بدتمیزی مت کرنا، یہیں تمہارا تماشا بنا دوں گا۔ مجھے یوں احتشام کے ساتھ دیکھ کے میری والدہ بہت خوش ہوئیں، میری تعریف کرنے لگیں کہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ رومی مجھے دیکھ کے حیران تھی، کہنے لگی آپا آپ تو کہہ رہی تھی آپ نہیں آئیں گی۔ میں نے کہا ہاں بس آ گئی۔ میں بس ایک ہی ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گئی جہاں میری والدہ بیٹھی تھی۔ رسم شروع ہوئی۔ زہیب کو دیکھ کے میرا دل کند چھری سے کٹا تھا۔ سب مہندی کی رسم ادا کر رہے تھے، اس نے بس ایک نظر مجھے دیکھا اور نظریں جھکا گیا۔ مہندی سے واپس آ کے میں نے کپڑے تبدیل کیے، آنکھیں بند کی تو زہیب کا چہرہ نظر آنے لگا، کتنا چمک رہا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کسی بات کا افسوس ہے یا غم ہے۔ اسے کیوں غم ہونے لگا؟ اسے ایک ڈاکٹر بیوی مل رہی تھی اور ایک ایسی عورت جو اسے اولاد دے سکتی تھی، اور میں کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ پتہ نہیں کیوں پھر سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شادی کے 3 دن بھی گزر گئے۔ شادی پہ احتشام مجھے زبردستی لے کے گیا تھا، پر ولیمے پہ جب میں نے اسے اس کی دلہن کے ساتھ مسکراتے اور ہنستے باتیں کرتے دیکھا تو میں گھر آ کے بہت روئی۔ ابھی بھی اپنے گھٹنے جوڑ کے اس پہ اپنے ہاتھ پھیلا کے سر رکھ کے میں رو رہی تھی، جب اچانک سے کمرہ کھلا اور احتشام مجھ پہ چلانے لگا۔ اپنی نفرت ہی تو دکھاتا تھا وہ مجھے، اور میں تھک چکی تھی۔ میں پہلے سے زیادہ گمسم سی ہو کے رہ گئی تھی۔ ایک دن اپنے کام نمٹا کے میں اپنے کمرے میں آئی تو مجھے احتشام کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بہت کھانس رہا تھا۔ میرے کمرے میں ایک کھانسی کا سیرپ پڑا تھا۔ پہلی بار ایسے ہوا کہ میرے دل میں اس کے لیے احساس جاگا کہ اتنا کھانس رہا ہے تو شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ آج تک میں نے صرف اس کے کام کیے تھے، جیسے کوئی مجبوراً کسی کے کام کرتا ہے، کبھی اس کا احساس نہیں کیا تھا۔ لیکن آج وہ بہت کھانس رہا تھا۔ میں نے سیرپ لیا، کچن میں گئی، چمچ پکڑا، جیسے ہی اس کے کمرے کا نوب گھمایا تو دروازہ لاک نہیں تھا، اس لیے وہ کھل گیا۔ دیکھا تو وہ اپنی راکنگ چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا اور سگریٹ پی رہا تھا، ساتھ ہی لیپ ٹاپ پہ پتہ نہیں کیا کام کر رہا تھا اور کھانس بھی رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈالے، یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا آپ کو بہت کھانسی آ رہی ہے۔ جھنجھلا کے بولا ہاں تو۔ میں اس کے پاس آ گئی، سیرپ کھول کے چمچ میں سیرپ ڈالا، اس کے منہ کی طرف رکھا تو مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ یہ پی لیں، آپ کی کھانسی کو آرام آ جائے گا۔ کہنے لگا بہت شکریہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کے پھر سے سگریٹ کا کش لینے لگا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ سے سگریٹ نکالی اور ایش ٹرے میں بجھا دی۔ میں نے کہا منہ کھولیں، اتنی تیز کھانسی آ رہی ہے، اپنی پرواہ نہیں ہے کیا آپ کو؟ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے چمچ اس کے ہونٹوں پہ لگا دیا، مجبوراً اسے منہ کھولنا پڑا۔ سیرپ بھی پی لیا۔ کمرے سے باہر جانے سے پہلے میں نے سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ یہ کہاں لے کے جا رہی ہو؟ شرافت سے سگریٹ یہاں پہ رکھو۔ اگر میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم… میں نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ آج کے بعد آپ سگریٹ نہیں پئیں گے، یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں کچن میں گئی، ساری سگریٹ توڑ توڑ کے باسکٹ میں پھینک دی اور لائٹر بھی۔ وہ شاید پہلے مجھے میرے کمرے میں دیکھنے گیا تھا۔ جب میں وہاں نہ ملی تو وہ کچن میں آیا، تب تک میں ساری سگریٹس توڑ کے پھینک چکی تھی۔ یہ دیکھ کے کہنے لگا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، تم کون ہوتی ہو میرے سگریٹ یہاں پھینکنے والی؟ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ احتشام میں آپ کی بیوی ہوں۔ میری بات سن کے کچھ دیر تو مجھے بڑی حیرت سے دیکھنے لگا، پھر طنزیہ مسکرایا۔ زہیب کی شادی کے بعد تمہیں یہ خیال آ رہا ہے کہ تم میری بیوی ہو؟ میں نے کہا پلیز زہیب کا نام میرے سامنے مت لیا کریں۔ کہنے لگا نہیں بتاؤ نا، پہلے تو ایسا کبھی احساس نہیں ہوا تمہیں، یہاں اس کی شادی ہوئی اور یہاں تمہارے اندر بیوی بننے کا شوق پیدا ہو گیا، وہ بھی ایک ایسے شخص کی بیوی جس سے تم نفرت کرتی ہو۔ میں نے کہا میں آپ سے نفرت نہیں کرتی۔ کہنے لگا محبت بھی نہیں کرتی۔ میں نے کہا تو وہ تو آپ بھی نہیں کرتا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، نہ یہ کہا کہ ہاں نہیں کرتا، تم بھی تو نہیں کرتی، کچھ بھی نہیں کہا۔
بس کچن سے باہر نکل کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب میں اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ رات کو دیر تک پتہ نہیں لیپ ٹاپ پہ کیا کرتا رہتا تھا۔ میں اکثر اسے کافی بنا کے دینے چلی جاتی۔ سگریٹ پی رہا ہوتا تو اس کے منہ سے نکال کے ایش ٹرے میں بجھا دیتی۔ آج تیسرا دن تھا میں نے اسے سگریٹ نہیں پینے دی تھی۔ 2 دن تو وہ چپ چاپ برداشت کرتا رہا، سیرپ بھی پیتا رہا، کھانسی پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ دیکھو میں تمہیں بہت برداشت کر رہا ہوں رجا، آج کے بعد میرے منہ سے سگریٹ مت نکالنا۔ میں نے کہا آپ پئیں گے تو میں نکالوں گی، آپ پینا چھوڑ دیں۔ کیا ملتا ہے آپ کو سگریٹ پی کے؟ کیوں اپنا خون جلاتے رہتے ہیں؟ تھوڑا مسکرا لیا کریں، اچھا لگتا ہے۔ کہنے لگا شٹ اپ، مجھے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، اب کیا کروں، مجھے مہرین جیسی باتیں تو آتی نہیں ہیں، آتی تو کر لیتی۔ میرے منہ سے مہرین کا نام سن کے نظریں چرا گیا۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں آپ کو مہرین سے بہت محبت تھی۔ کہنے لگا ہاں وہ تھی ہی اتنی پیاری، بہت اچھی تھی، لیکن اسے بھی میری سگریٹ کی عادت سے بہت نفرت تھی۔ ایسے ہی میرے منہ سے نکال لیا کرتی تھی اور پھینک دیتی تھی، اور میں اسے روک نہیں پاتا تھا۔ میں نے کہا اس کا مطلب آپ اسی کے تصور میں ہر وقت رہتے ہیں، تبھی مجھے بھی نہیں روکا۔ میری بات سن کے کہنے لگا میں غصے کا بہت تیز ہوں، آج کے بعد ایسا مت کرنا، تم مہرین نہیں ہو، مہرین بننے کی کوشش بھی نہ کرو۔ نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں لیکن میں آپ کی بیوی تو ہوں نا، بیوی بننے کی کوشش تو میں کر سکتی ہوں۔ وہ مسکرانے لگا، اچھا بڑی جلدی خیال آ گیا کہ تم میری بیوی ہو اور تمہیں میری بیوی بن کے رہنا چاہیے۔ میرے خیال سے تو تم میری بیوی نہیں ہو، تم صرف میرے بچے کی ماں ہو، اس لیے اس کی ماں بن کے ہی رہو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا آپ کو مہرین تو بہت یاد آتی ہوگی۔ کہنے لگے ہاں بہت یاد آتی ہے، بلکہ میں اسے کبھی بھولتا ہی نہیں ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کے سامنے آ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اس کی گود سے لیپ ٹاپ اٹھایا، بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی گود میں سر رکھ کے رونے لگی۔ وہ بوکھلایا، میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں احتشام، میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا تھا، ہمیشہ آپ کو غلط سمجھا تھا، مجھے لگتا تھا کہ آپ بہت کھڑوس قسم کے انسان ہیں، لیکن نہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ آپ کو کوئی بھی عورت مل سکتی تھی، کوئی بھی اچھی عورت جو آپ کے بیٹے کو بھی ماں کا پیار دیتی، حالانکہ مجھے کوئی بھی آپ جیسا مرد نہ ملتا۔ میری باتیں سن کے کہنے لگا آج ہو کیا گیا تمہیں، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے کہہ لینے دیں، آپ برے ہوتے تو پہلی بار میں ہی اپنی نفرت، اپنا غصہ جنون کی صورت میں مجھ پہ اتارتے۔ میں آپ کو روکنے کا حق نہیں رکھتی تھی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا، مجھ سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ زہیب کی شادی پہ مجھے احساس ہوا جب آپ مجھے اپنے قریب کر کے تصویریں کھنچوا رہے تھے تو وہ ہماری ہی طرف دیکھ رہا تھا، اور میں جانتی تھی کہ آپ اسے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ خوش ہوں اور آپ میرے ساتھ۔ آپ نے میری عزت رکھ لی، اور میں نے کتنی بدلہٰذی سے آپ کے منہ پہ آپ کو شادی کا انکار کر دیا تھا۔ شاید اسی بات کی سزا ملی ہے مجھے۔ میری بات سن کے پہلی بار اس کی انگلیاں میرے بالوں میں الجھی۔ ایسی بات نہیں ہے، باخدا تم میری خواہش نہیں تھی، صرف امی کی تھی، اور تمہاری آنکھوں میں میں اپنے لیے ناپسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ میں نے امی سے کہا بھی تھا کہ تمہارا رشتہ نہ مانگے، لیکن انہیں پتہ نہیں کس بات کا مان تھا، انہوں نے مانگ لیا۔ مجھے وہ زبردستی ہی اپنے ساتھ لائی تھی، لیکن مجھے تمہارا منہ پہ انکار کرنا برا لگا تھا۔ تم انڈائریکٹلی منع کرتی مجھے شاید کوئی فرق بھی نہ پڑتا، لیکن ریجا میں کبھی بھی یہ نہیں جان پایا کہ تمہیں مجھ سے نفرت کیوں تھی۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں زہیب کی طرح تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، مذاق نہیں کرتا تھا، اور اس لیے نہیں کرتا تھا کہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں تھا۔ تم میری کزن تھی، میں نے ہمیشہ تمہیں کزن کی نظر سے ہی دیکھا تھا، لیکن تمہارا یوں انکار کرنا مجھے بہت برا لگا تھا۔ لیکن جب تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا مجھے دلی تکلیف پہنچی تھی، پھر لوگوں کی باتیں، زہیب کا رویہ، پھر ماموں مامی کے آنسو، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ تم ذہنی طور پہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوگی،
اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا کہ تمہارے پاس آؤں یا تم پہ اپنا حق جتاؤں۔ بری بات ہے، بس تم سے رویہ اس لیے اچھا نہیں رکھا، ویسا ہی رکھا جیسا تم دیکھتی آ رہی تھی، تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ میں تمہارے ساتھ اس لیے اچھا ہو رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنا حق چاہیے۔ دوسری تکلیف مجھے اس وقت ہوئی جب تمہیں زہیب کے لیے آنسو بہاتے دیکھا۔ جس طرح سے اس نے تمہیں چیٹ کیا تھا، میں اسے دکھانا چاہتا تھا کہ تم بہت خوش ہو، لیکن اگر تمہیں پیار سے کہتا تو تم کبھی بھی نہ مانتی، اس لیے تھوڑی زور زبردستی کرنی پڑی۔ وہ میرے سر میں بڑے آرام سے انگلیاں پھیل رہا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں مہرین نا، آپ کی تعریفیں کرتی تھی نا تو مجھے یقین نہیں آتا تھا، مجھے لگتا تھا جھوٹ بول رہی ہے۔ میں جانتی ہوں میں کبھی بھی مہرین کی جگہ نہیں لے سکتی، لیکن کیا مجھے آپ کے دل میں تھوڑی سی جگہ مل سکتی ہے؟ اگر مل جائے گی تو میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھوں گی، کیونکہ زندگی میں تو آ ہی چکی ہوں نا۔ انہوں نے میرے دونوں بازو پکڑے، کہنے لگے اٹھو کھڑی ہو، میرے پاؤں کے پاس کیوں بیٹھی ہو؟ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ مجھے اسی راکنگ چیئر پہ اپنی گود میں بٹھا چکے تھے، میرا سر اپنے سینے پہ رکھ چکے تھے۔ مہرین کی اپنی جگہ ہے، تمہاری اپنی جگہ ہے۔ جس طرح سے تم میرے بیٹے کو ماں کی طرح سے سنبھال رہی ہو، پیار کر رہی ہو، تمہاری جگہ میرے دل میں بن جانا ایک فطری سی بات ہے۔ اور پھر تم میری بیوی بھی تو ہو نا، رشتہ ہی کچھ ایسا ہے کہ محبت ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے ماتھے پہ لب رکھ چکے تھے اور میں ان کے سینے پہ سر رکھی اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ کبھی کبھی ہم جیسا دوسروں کے بارے میں گمان کرتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتا، لیکن ہماری آنکھوں میں شاید اس وقت کوئی ایسی پٹی بندھی ہوتی ہے کہ ہمیں وہی سب کچھ نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتا ہے، اور جب وہ پٹی اترتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سامنے والا کیسا تھا، جیسے کہ میرے ساتھ ہوا۔